کیا ہر شخص کے لیے جنات کو دیکھنا آسان ہے؟ دیکھا جا سکتا ہے. میری جنات سے بلا مشافے ملاقات ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز جنات کو دیکھ رہے ہو تو آپ اس کا اثر کیا لیتے ہو. ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر جو ہے وہ کامیابی ہے. جب تک کہ مجھے ناکامی کا ڈر نہیں ہوگا میں کامیابی کی طرف سفر نہیں کروں گا. یہی چیز تو آپ کو استقامت اور ان خطرناک چیزوں سے کہ انسان کے اندر جب ڈر نہیں ہوگا تو تکبر ہوگا. داؤد جی، اس شعبے کی وجہ سے آپ کو کبھی تنقید کا سامنا بھی ہوا ہے؟ جو بندہ اپنے اوپر تنقید کو پسند کرے تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی تنقید خود کرنی چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ کائنات کے اندر بہت سی انرجیز ہوتی ہیں، تو ایک انسان کو جب ایک اسپرچول لیول اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کا باطن اور اس کا ظاہر ایک جیسا پاک ہونا چاہیے؟ تو جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انرجیز بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، اس انرجیز کے ساتھ جو اس کی روح ہے، یہ بھی ایک انرجی ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انرجیز کے ساتھ سنک کرنے کے لیے ظاہر اور باطن انسان کا پاک ہونا چاہیے. اس طرح لے کے جاؤں گا کہ آپ اکیلے کچھ نہیں ہو جب تک کہ پیچھے آپ کے دعا نہ ہو. آپ اکیلے اپنی انرجی کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اس کی مثال ایسے لوں گا کہ آپ کا یہ کمرہ ہے، یہاں پہ فل لائٹنگ ہے. اگر آپ ڈائریکٹ لائٹنگ لگا دیں گے تو جل جائے گا سب کچھ. اس کے لیے کسی نہ کسی ٹرانسفارمر کی ضرورت ہوگی، بالکل کنٹرول کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے کتب، ابدال، غوث، اولیاء اللہ جو بھیجے ہیں، ان کی روحانی مدد ضروری ہے. ان کی بغیر ان کی روحانی مدد کے آپ روحانیت کا سفر نہیں طے کر سکتے. یعنی کہ کسی انسان کو اگر ایک روحانی 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا ڈائریکٹ بھی تو اللہ اپنا کلام اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء، ڈائریکٹ بھی تو اپنا کلام جو ہے وہ دنیا بھیج سکتے تھے نا. تو ایک نبی کی ہی ذات اور نبی کا ہی قلب سلیم کیوں سلیکٹ ہوا جہاں پہ قرآن اور اللہ کا الہام ہوتا تھا. تو یہ اگر آپ اس لیول پہ جانا چاہتے ہو یا اس جگہ پہ جانا چاہتے ہو تو آپ کی جو اس کے پیچھے سورس ہے وہ کسی کی وہ جیسے بات ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقریباً، تو پیچھے سے آپ کا جو ہے وہ کنیکشن ہونا چاہیے. جب کنیکشن ہوگا تو پھر وہی بندہ دنیا میں ظاہری زندگی میں اپنی روحانی طاقت سے جنت سے پھول لا سکتا ہے اور کیا بات ہے، اور جہنم سے انگارہ بھی لا سکتا ہے. یہ بات حق ہے. یہ بات حق ہے. اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں انسانوں کو، ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو طاقت ہے. اچھا، میرا سوال بھی آپ سے ایسا ہی تھا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی طاقتوں کے ساتھ کسی انسان کی روح کا جڑ جانا. اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ. بالکل. خلیفہ کس چیز کے؟ آپ کو یہ دنیا ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بیش بہا کہکشائیں اور وہاں پہ کون کون سی مخلوق موجود ہے ہمیں نہیں پتا. مخلوقات سورج میں بھی، سورج جس کی تپش، وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، آگ کی مخلوق. سورج پر بھی مخلوق موجود ہے. سورج بذات خود ایک مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور اللہ نے یہ اختیار کس کو دیے؟ انسان کو. انسان نائب ہے. آپ اس کی رب کی قدرتوں وسعتوں کا اندازہ صرف یہاں تک ہی تو نہیں کر سکتے. یہ جو انسان بنا دیا کہ اے نبی اگر آپ کے لیے یہ دنیا نہ بنانی ہوتی تو آپ کو پیدا ہی نہ کرتے. تو جو نبی کی آپ کیا ایک انسان کا سدرۃ المنتہا چلے جانا، رب کے روبرو بیٹھ جانا اور کعبہ قوسین اور وہ جو اس کا بالکل اتنا کہ جس طرح تیر کا چلنا اور کمان بالکل آگے پیچھے، یہ کیا کوئی کم بات ہے؟ کیا بات ہے. رب کی قدرتوں اور وسعتوں کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ پڑھیں. اللہ اکبر. نبی کی ذات کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیونکہ گنہگار انسان ہیں اور پرفیکٹ ذات نبی کی ہے، نمونہ حیات ہے ہمارے لیے. بے شک. تو نبی کے لیے ایک پہاڑ کا سونے کا بننا، کیا بات ہے. نبی کے لیے پوری جنت کو سامنے لے آنا،
کوئی مشکل اللہ اکبر، نہ ہی مشکل ہو سکتا ہے. اور اس نبی کا امتی ہونے کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ان سے بھی پہلے. ان سے بھی پہلے. کیا بات ہے. تو ہم اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہیں، کدھر ہیں، اور ہمارا سفر کیا ہے. اور حقیقتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کا سفر ہے نا، اس کا پہلا دن ہے نا، وہ تب شروع ہوگا جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے، اور پہلا ہی دن جب پھر سفر کا پہلا دن ہوگا. کیا بات ہے. مرنے کے بعد تو اصل سفر شروع ہونا ہے. جنت مل جانا جو ہے کامیابی نہیں ہے. اللہ نے بے شمار جنتیں بنائی ہوئی ہیں انسانوں کے لیے. اگر جنت مل جانا آپ کی کامیابی ہے، تو جب جنتی اس بات کی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. جنت میں بھی تو طلب نہیں ہے ختم ہو رہی. اللہ اکبر. جنت میں رہ کے بھی جنتی اس بات کا طلبگار ہوگا کہ رب کا دیدار ہو. اللہ اکبر. تو جنت مل جاتی تو پھر سب کچھ مل نہ جاتا، تو سفر تو آگے چلے گا. تو نہ ختم ہونے والی زندگی، صرف جنت مل گئی اور پرندہ اڑ رہا ہے اور اس کو طلب کی اور کھا لیا اور حوریں مل گئیں، وہاں بھی درجات بڑھتے رہیں گے. اور ہم تو بس کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں، عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اچھا، کیا اس کائنات میں جس طرح زمین ایک سیارہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، کیا اس کائنات میں ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات دوسرے سیاروں پہ رہتی ہیں؟ بالکل رہتی ہیں. جنات اور فرشتوں کے علاوہ دیکھیں، بیش بہا مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ کن کہتے ہیں ہوتا ہے. انسان کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا. اور انسان کا کمال، جو انسان کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین کا کمال اور اس کائنات کا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتی ہے. زمین کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. پوری زمین کی اہمیت اور مکہ کی اہمیت اور مدینہ کی اہمیت اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور وہاں نبی ہے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس پوری کائنات کی اہمیت، یہ پورا جہان اللہ نے ان کے لیے بنایا. تو جب بنا ہی سب کچھ ان کے لیے ہے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا. کیا بات ہے. اچھا داؤد جی، یہ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جنات کی طرف. آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جنات نے لوگوں کو قبضے میں کر لیا، اپنے قابو میں کر لیا، اور انسان بے بس ہو گیا. انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، جنات سے بھی، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں سے بھی. تو پھر ایک افضل مخلوق کو ایک اس سے کم تر مخلوق کیسے اپنے قبضے میں لے لیتی ہے؟ بڑی زبردست بات آپ نے کی، مگر اس کا جواب بہت آسان ہے. کہا گیا کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا. آدم اور حوا کو باقی سب کچھ کریں، اس شجر کے پاس نہیں جانا. کیا بات. تو انسان تو اشرف المخلوقات تھا، فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا، تو ابلیس کی بات کیوں مان لی؟ ہاں، خطا کا پتلا بھی تو ہے. ہاں، ابلیس کی بات مانی اور پھر جنت سے ادھر آیا اور کہہ دیا کہ ابلیس تمہارا صریحاً دشمن ہے. اس کو طاقت دی، وہ طاقت لے کے آیا اس کے مقابلے کے لیے. ابلیس کیونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، ابلیس جن ہے، جن کو اختیار دیا. اور مقابلے کا ہوتا ہے نا، انسان کا مقابلے کا جو بندہ ہوگا، وہ جو ابلیس ہے، وہ تو اس نے تو ہر آسمان کے اوپر کو کہیں وہ ذات تھا، کہیں عابد تھا. فرشتوں نے تو وہ درجے بھی نہیں دیے، وہ تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا. جنت کی کنجیاں اس کے پاس تھیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، بہت سے لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟ جن. قرآن سے پڑھیں گے، قرآن کہ وہ جنوں میں سے تھا. بے شک وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک وہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا.
جنات میں سے تھا. تو اس لیے جنات انسانوں کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں. اگر آپ حرکتیں جنوں والی کرو گے، ابلیسیوں والی کرو گے، ناپاک رہو گے، عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے آگے سرنگو نہیں رہو گے، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھو گے، نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے، تو جن شیطان بھی پھر شرماتا ہے. ہمارے گناہ دیکھ کے، ہماری حرکتیں دیکھ کے شیطان کہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس طرح کے گناہ کرو جس طرح کے ہم آج کل دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا آسان ہے ہمارے اوپر سوار ہونا. یعنی کہ یہ بھی انسان کے خود پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس حد تک گراتا ہے کسی کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے. رستہ تو دیتا ہے نا، رستہ دیتا ہے وہ، تو پھر ہی کوئی چیز آتی ہے. تو آپ اگر پاک ہیں، آپ کا باطن پاک ہے، آپ باعمل ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی مخلوق آپ پر حاوی ہو سکتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر شیطان کا اٹیک نہیں آتا. اور جنہوں نے انعام یافتہ لوگوں کی لڑ پکڑی ہوتی ہے، یا جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوتی ہے، یا جو انعام یافتہ لوگوں کے زیر سایہ ہوتے ہیں، وہاں شیطان حملہ نہیں کرتا. کہتے ہیں نا کہ ریوڑ میں بکری جدا ہو تو بھیڑیا کھا جاتا ہے. تو جب آپ ایک خاص روحانی نظام کے ساتھ جڑے ہوں، خاص اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، تو پھر بھیڑیا جلدی حملہ نہیں کرتا، بندہ بچ جاتا ہے. کیا ایک باعمل روحانی شخص دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں کچھ کر سکتا ہے؟ یہ تو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا، انسان کو دی ہوئی ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے کہ ایک سوال ہے یہ تو کہ کیا کر سکتا ہے. میں اسی سوال کو آپ کی طرف لے کے جاؤں کہ یہاں ایک کونے میں بیٹھ کے دوسری جگہ پہ انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ کہیں گے بالکل کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. بالکل. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتے ہیں، بالکل، آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں اور پھر معاف کر سکتے ہیں، نبیوں کو چروا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے بلیو، یقین چلتا ہے. یقین، بالکل. اگر آپ کا رب کی ذات پہ یقین ہے تو ہر چیز ممکنات میں شامل ہے. اگر آپ کا رب پہ یقین نہیں ہے نا، میں نے بات کی تھی لا الہ الا اللہ کی، بے شک لا الہ الا اللہ کی طاقت جو ہے، ایک انسان یہاں بیٹھ کے ستارے کا اثر دائیں سے بائیں کر سکتا ہے. ایک انسان کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے. یہ تو تب بھی سوال ہوا تھا. مگر اللہ جنہوں نے دیکھا بالکل چاند کے 2 ٹکڑے، انہوں نے پھر بھی یقین اور ایمان نہیں لایا. اور جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور آ کے کہا کہ میں نے معراج پہ جا کے یہ دیکھا تو صدیق کا لقب ملا. یہ تو اللہ کی توفیق اور عطا ہے. اگر آپ کو اللہ پہ کامل یقین ہے اور اگر آپ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی طاقت، تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اللہ کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے نا، پھر آپ یہی سوال کریں گے کہ ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یقین سے ہوتا ہے. داؤد جی، یہ آسمانوں کے اندر برج کیا ہوتے ہیں؟ والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں. برج کیا ہے؟ برج 12 ستارے. یہ 12 ستارے ہر انسان 12 جس طرح 12 مہینے ہیں، ہر سٹارز ان برجوں کے درمیان آتا ہے. یہ آسمان میں، زمین سے آسمان کے درمیان، پہلے آسمان کے درمیان. میں ایک اپنے بابا جی کے پاس، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا. میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی یہ 12 ستاروں کا اصل مریخ، عطارد، زہرہ، برج حوت، ایریز، پائسس، ٹورس، لبرا. میں نے کہا یہ میرا لبرا ہے ویسے. میں نے کہا یہ زندگی کیا انہی کے گرد گھومتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا آپ زمین سے پہلے آسمان تک یہ 12 ستاروں کو دیکھتے ہو،
ہماری نگاہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور وہاں پہ یہاں بیش بہا ستارے موجود ہیں، وہاں تک جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ سمجھتے ہو کہ انہی ستاروں کا اثر ہے، اور جو اس کے اوپر آسمانوں پہ ستارے اثر کر رہے ہیں آپ کی ذات پر یا انسانوں پر، وہ کہاں جائے گی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک دفعہ سوال ہوا، جنگ میں جا رہے تھے، ایک یہودی ملا، کہ یا علی آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، تو ستارے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ کون سا ستارہ کہتا ہے؟ تو نگاہ مرد مومن سے پتہ کیا تھا، کیا بات ہے، جنگ جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو روحانیت کے منبع ہوں، وہاں پہ ستاروں نے کیا اثر کرنا ہے؟ وہاں پہ ستارے اثر نہیں کرتے، وہاں پہ یقین چلتا ہے، طاقت چلتی ہے، یقین بالکل۔ تو ان چیزوں میں اثر رکھا ہوا ہے اللہ نے، ہم اس کے یہ نہیں کہ اثر نہیں رکھا، سائنٹیفک علم ہے اور ریسرچ بھی ہے، مگر جس لیول کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے اوپر یقین۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے یہ ستاروں کا علم، انبیاء سے۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام سے، وہ تو بہت ہزاروں سال پرانے۔ تو اتنا علم اس وقت میں عروج میں تھا، بلکہ پرانا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کہ ایک بستی ہے اس کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جا کے پوچھو کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے۔ تو اس بستی میں جاتے ہیں، ایک چرواہا ہوتا ہے، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس چرواہے جو اس وقت کا، اس سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ وہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے، چند خانے بناتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی نہ آسمانوں پہ ہے نہ زمین پہ، یا آپ ہیں یا میں۔ کیا بات ہے، یعنی علم کس لیول کا تھا، ایک چرواہا ذائچے بنا کے بتا رہا ہے۔ تو پھر وہ بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے دے۔ علم کے تو ہم اگینسٹ ہے ہی نہیں۔ آج یہودیوں نے علم کو اپنا گہوارہ بنایا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر، بلکہ پوری دنیا پہ راج کر رہی ہے۔ یہودیوں سے اگر ہم بات اپنی آگے لے کے چلیں، فلسطین کو آگے کہاں دیکھتے ہیں؟ مسلمان تو پسیں گے نا، مسلمان تو پس رہا ہے، ابھی پسیں گے۔ کیا یہ اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ امام مہدی آنے والے؟ بالکل۔ کب آنے والے؟ دیکھیں وقت دور نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے 21ویں صدی کا ذکر ہے، 22ویں صدی کا ذکر نہیں۔ اچھا، 22ویں صدی کا ذکر نہیں ہے؟ احادیث میں 21ویں صدی کا ہی ذکر ہے۔ تو کیا یہ آخری صدی ہے؟ کہا جا سکتا ہے، مگر وہی بات ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا جا سکتا ہے۔ حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امام مہدی کا نزول، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا نزول ہو چکا ہے، ظاہر ہونا باقی ہے۔ دیکھیں ظاہر ہو چکا ہے یا نزول ہونا، ان کے نزول کا ظاہر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دو الگ باتیں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تو دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہے، یہ بھی سننے میں بالکل ایسا ہے، کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نظام تو چل رہا ہے، صرف ان کے مین لوگوں نے آنا ہے۔ نظام تو دجالی بھی چل رہا ہے اور حسینی نظام بھی چل رہا ہے۔ بالکل، نظام تو چل رہا ہے، نظام تو چل رہا ہے، صرف ان کے پھر وہ اخیر ہو جائے گی نا، پھر قرب قیامت کی نشانیاں کافی تو پوری ہو چکی ہیں کہ ان شخصیات کا ظہور ہونا شروع جب ہو جائے گا تو پھر تو حق اور باطل کی شخصیات آمنے سامنے ہوں گی۔ جب کالا علم کیسے دیکھتے ہیں، اب اس کو کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو کالا علم تو شرکیہ کلام ہے اور یہ ٹھیک تو نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو لوگ یہ علم کرتے ہیں اس کو یہاں تک کہ کئی فتوے قتل تک کی حد تک ہیں، مگر لوگ اپنے کاموں کے لیے کرواتے ہیں جن کے کام نہیں ہو رہے۔ کالے علم کا توڑ کیا ہے؟ دیکھو یہ کالے علم کا توڑ کالا علم بھی ہے اور کالے علم کا توڑ نوری علم بھی ہے۔ طاقت ہے،
ایک شیطان ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو دوسرا شیطان اسے کسی کے پاس بڑا ہوگا، اس کے پاس بھی طاقت ہے. مگر کالے علم کا توڑ اگر کالے علم سے ہو تو اس کے نتائج نہیں دورس ہوتے، اور کالے علم کا توڑ اگر نوری علم سے ہو تو اس کی برکات بھی ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے. کون لوگ ہوتے ہیں، کون سی وہ شخصیات ہیں، یا میں اگر اس کو اس طرح کہوں روحانی انداز میں، وہ کون سی روحیں ہوتی ہیں جن پر کالا علم آسانی سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو لوگ فسق و فجور میں پڑے رہتے ہیں، جو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جو لوگ اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگاتے، جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے دور رہتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا جلدی اٹیک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود جو لوگ یہ سارا کچھ بھی کر رہے ہوں ان پہ بھی کالا علم ہو جاتا ہے. یعنی کہ کالے علم سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ جتنے مرضی باطنی طور پہ یا ظاہری طور پہ پاک. جادو جو ہے وہ برحق ہے، برحق ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال ہے، ان پہ بھی اور ہوا. جو اگر بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، بلکہ ان کو اس جادو کے پروسیجر سے گزارا گیا امت کے لیے، امت کے لیے دکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے. نبی کی ذات جو ہے بڑی ایک نمونہ بنا کے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، گزارا گیا بالکل، کہ ہو سکتا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. اور جس طرح نظر بد کی بات ہے، نظر بد، تو بالکل. نظر بد جو ہے عرب میں کہہ کے نظر لگاتے تھے کہ اس کو نظر لگانی ہے. نظر بد جادو سے اوپر کی بات ہے. اچھا، نظر بد چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں اور گھڑ سوار کو قبر میں اتار. ایک بد نظر ہوتی ہے اور ایک اچھی نظر ہوتی ہے، دونوں کا نقصان ہے. دیکھیں اچھی نظر تو ماں کی بھی بچے کو لگ جاتی ہے، وہ کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے، اثر تو ہے، اثر کی بات ہے. اچھی نگاہ جو ہے وہ بیٹے کو باپ کی بھی لگ جاتی ہے، مگر اچھی نگاہ ہو یا بد ہو دونوں کے اثر جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. ہاں ایک اثر ہے، ایک نظر ہے جو بندے کو باکمال کرتی ہے، وہ کسی ولی کی نظر ہے. کیا بات، ٹھیک ہے، ولی کامل کی نظر، ولی کامل کی نظر ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانا رہنما. کیا بات، تو اللہ کے نیک اگر بندوں وہ کی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لگتی ہے، اگر وہ داتا صاحب کی نگاہ ہے، اگر وہ اولیاء اللہ کی نگاہ ہے، اگر وہ بابا فرید کی نگاہ ہے، اگر وہ خواجہ معین الدین چشتی کی ہے، اگر وہ بابا مسکین شاہ کی ہے، بابا مادھو لال سرکار کی ہے، تو وہ بندے کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے. مرشد اور مرید کا تعلق ہے. ہاں وہ ایک رنگ ہے، وہ ایک رنگ ہے. جب کسی کے اوپر مرشد کا رنگ چڑھتا ہے، میں نہیں بول دی وچ میرے یار بولدا، میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا. ربا میرے حال دا محرم تو، میرے اندر تو، میرے باہر تو، میری لونو میری نس نس وچ تو، کہے حسین فقیر سائیں دا ربا میں نہیں سب کچھ تو پھر میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا. تو پھر جب مرشد کا رنگ چڑھتا ہے پھر یہ دنیا نظر نہیں آتی، پھر رنگ بابے کا رنگ چڑھتا ہے، وہ لائن ہی الگ ہے، وہ درویش. داؤد جی، یہ ستارے انسان کی زندگی میں کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ تو خود ایک ستارہ ہو، آپ کا ماتھا ایک ستارہ ہے، آپ کی آنکھ ایک ستارہ ہے، آپ کے بازو ایک ستارہ ہے. ان تمام ستاروں کا اثر پوری انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ تو خود ایک ستارہ، آپ خود اس قابل ہو جاؤ کہ میں اگر ستاروں کی بات کروں، میں کسی ستارے کو نیگیٹو نہیں لیتا، میں ہر ستارے کو اپنا ستارہ سمجھتا ہوں. کیوں؟ اگر میرے ساتھ میرا رب راضی ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چولہے پاواں سکھاں، جے میرا رب راضی ہے نا اگر میرے ساتھ، تو پھر یہ ستارے کچھ نہیں اہمیت رکھتے ہیں. پھر آپ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی، پھر آپ جس مستی میں ہے نا، کیا بات، وہ مستی کچھ اور ہے. یہ چھوٹے درجے کی باتیں ہیں. یہ عشق ستارہ کہاں حقیقی ہو گیا، رہا ہے.
ستارے نے کیا کیا. اصل تو رکھتے ہیں, میں انکار نہیں کر رہا, دیکھیں میں مقابلے میں نہیں کھڑا کر رہا. ستارے تھے اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے, ستارے سے رب کا رنگ حاصل کرنے کے لیے, ستارے تھے رب تک پہنچنے کے لیے. حصول تو رب ہی ہے, ہاں یہ تو صرف برج ہے. ہاں, تو ستارے خدا تھوڑی ہیں, خدا تو خدا ہے. نام کا شخصیت پہ فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں میری یہ خواہش ہے کہ میں جو بھی بات کروں اپنے اس ہیرو سے بات کروں, میں ان کو اپنا نبی بھی مانتا ہوں, ہیرو بھی مانتا ہوں, میں ان کو اپنا دوست بھی, ہر چیز سارا درجے ان کو مانتا ہوں. میں وہیں سے ہی روشنی لیتا ہوں, کیونکہ یہ روشنی جو ہے میرے بزرگوں نے عطا کی ہے, بڑوں نے عطا کی ہے. تو آپ کا 2 نام رکھے گئے, ایک نام احمد آسمانی نام, بالکل, ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمینی نام. ارے یہاں پہ نام کیا اتنا زبردست اثر ہے. اگر ہم احمد نام کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ ہے ہمارے لیے, اور انہوں نے ہمارے لیے تحفہ جو دیا ہے نا, وہ کیا ہے؟ نماز. نبی ہمارے لیے تحفہ ہے اور ہمارے لیے نماز ایک تحفہ ہے. نبی کا نام احمد ہے, آسمانی نام, اور نماز بھی آسمانی تحفہ ہے. نبی کا نام کا پہلا لفظ الف, نماز کا پہلا الف کھڑے ہونا. نبی کے نام کا دوسرا ہے, حمد ہے. آپ نماز کا دوسرا رکن آپ تشہد. نبی کے نام کا تیسرا میم سجدہ, احمد, اور دال بیٹھنا. کیا بات ہے. احمد نماز, نماز ایک تحفہ, احمد ایک تحفہ. نماز یعنی کہ نبی کا نام ہی نماز, بالکل. جھکنا, جھکانے کے لیے آئے تھے پوری کائنات کو اپنے رب کے ہاتھ. یعنی کہ نام کا انسان کی شخصیت پر بھی اثر پڑتا ہے, بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور کئی صحابہ اور صحابیات کے نام بدلے گئے. ایک صحابی کا نام تھا بنجر زمین, بدل دیا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بدلا گیا ہے, کئی صحابیات کا نام بدلا گیا ہے. اکثر ہم یوں بھی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے کئی لوگ نام رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ طلحہ کسی نے نام رکھ دیا. اب طلحہ نام کا مطلب ہے جہنم کا سوکھا درخت, تو اس سے اس کی پرسنالٹی پہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے, تو نام پھر لوگ چینج کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ حقیقت ہے. اچھا, نام کا علم الاداد سے بھی بڑا تعلق ہے. اچھا, علم الاداد, نیمرولوجی. مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے شہوار. علم الاداد میں شاہ کا عدد 9 بنتا ہے, اور وار کا عدد بھی 9 بنتا ہے, اور 9 کی بڑی پاور ہے. اچھا, اب 9 اور 9, شاہ کا بھی 9 اور وہ بھی 9. 9 کی پاور اس طرح ہے کہ 9 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں نا, 9/2 18, 1 + 8 9. 9 کو 3 سے کریں 9/3 18, 1 + 8 9. 9 کو جس سے بھی ملٹیپلائی کریں بعد میں وہی عدد نکلتا ہے. 9 کو 8 سے کریں 9/8 72, 7 + 2 9. 9 کو جو ہے 6 سے کریں 9/6 63, 6 + 3 9. 9 ایک وہ عدد ہے, یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے, جس میں تمام کائنات مرج ہو جاتی ہے. 9 کی وہ پاور ہے. اچھا, 9 کی ایک اور بھی بات ہے, اس میں جو بھی عدد جمع کریں وہ باقی رہتا ہے. 9 + 2 11, 1 + 1 2, 9 + 3 12, 1 + 2 3, 9 + 4 13, 1 + 3 4. اس میں نہ ہی عدد ختم ہوتا ہے اور ملٹیپلائی کریں تو 9 ہی آ جاتا ہے. تو 9 کی ایک پاور ہے کائنات میں. تو میں اب نیمرولوجی میں 9 کے عدد کی بات کروں تو یہ والے عدد کی خاصیت ہے. یعنی کہ اگر میں اب آپ کا عدد نکالا ہے علم الاداد سے تو 9 نکلا, تو اب میں 9 نمبر عدد کی خاصیت کی بات کروں گا تو وہی پرسنالٹی اس بندے کی نکلتی ہے. اب 9 نمبر کی کیا خاصیت ہے؟ 9 نمبر والے لوگ زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں. 9 نمبر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی 2 خامیاں ہوتی ہیں, ایک جلد بازی اور دوسری غصہ.
اس کو یہ کنٹرول کر لیں. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں میں وہاں پہ آپ کا پہلے علم الاعداد سے میں نے عدد نکالا, وہ 9 نکلا, اور میں 9 نمبر کی جو خاصیت ہے اس طرف آیا ہوں, تو وہ آپ کے ساتھ ساری اٹیچ کریں گے. یہ لوگ حلیم تباہ ہوتے ہیں, یہ لوگ خرچ کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے, یہ لوگ جنگ و جدل کے لیے تیار رہتے ہیں, یہ لوگ دلیر ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, یہ لوگ زندگی میں بڑی سٹرگل کرتے ہیں, سٹرگل کر کے ایک مقام تک پہنچتے ہیں. ان لوگوں کے لیے زندگی میں جو ہے اپنی دوستی یاری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ان کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا ہے کہ یہ یاروں کے یار ہوتے ہیں, مگر غصے کی وجہ سے بعض کا ان کا سر درد ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اب جو خاصیت آتی ہیں علم الاعداد میں 9 نمبر کی آتی ہیں. اب یہاں پہ نام کا اثر کیا ہے ذات پہ. مثال کے طور پہ آپ کا نام شین سے شروع ہوتا ہے, تو شین کا اثر آپ کا یہاں پہ نام کی ابتدا, کیونکہ یہ نحس اکبر ہے, جس نام کے اوپر زیادہ نقطے ہوتے ہیں نحس ہو جاتا ہے, نحس اکبر ہے. آپ لوگوں کو جن لوگوں کے زیادہ نقطے ان کو نظر بڑی جلدی لگتی ہے, ان کو اکثر نظر کا مسئلہ رہتا ہے. ان کے اچھے بھلے کام چل رہے ہوتے ہیں, رک جاتے ہیں, یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا تھا, وہ کیوں نہیں رہا. ان کے اوپر روحانی اثر بڑھ جاتا ہے, اور ان کی ایک چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے, اور یہ روحانیت میں شغف رکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ اب یہ چیزیں ان کو صدقات دینے چاہیے تاکہ اس نحس اثر سے بچنے کے لیے. اب یہ ساری گیم تو روحانیت سے ہی ہے نا, بالکل ایسے روحانیت سے ہی ملے گی نا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیونکہ 9 کا عادت ہے تو یہی اپنی والدہ سے بڑی محبت کریں گے, یعنی کہ اٹیچمنٹ. یہ بھی بات بالکل سچ ہے. تو یہ چیزوں کا پھر اثر. پھر ان کا 2 کا عدد ہے, تو جن کا 9 ہوگا ان کے گھر کے 2 بھائی بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا بھی عدد ہو سکتا ہے. پھر 2 کا اٹیچ بھی ہوتا ہے, 2 بہن بھائی, یا 4 اور 2 کی پھر اس طرح کی میچنگ دیکھنی پڑتی ہے, 4. تو اس طرح کی تقسیم. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4 بہن بھائی ہم, 2 بھائی 2 بہن. تو 4 کا عدد میں نے آپ کو بول دیا. کیا بات. 2 بھائی. اچھا یہ چیزیں واقعی بڑی اوتھینٹک اور اوریجنل ہیں. یہ میرا آپ کا پہلا ہے, مجھے تو نہیں پتا آپ کے بھائی کتنے. میں نے 2 بتایا, 2 بھائی, پھر میں نے 4 کا بتایا, آپ نے کہا 4 بہن بھائی. تو یہ ادا تو بہت. اچھا کوئی عام بندہ دیکھے گا تو اس کو تو یہ ایک جادو لگے گا, یہ مطلب جس کو نہیں سمجھ ان چیزوں کی, جبکہ یہ ایک علم ہے. میں سمجھتا ہوں اصل علم یہی ہے, اصل علم یہ ہے. اصل علم تو اللہ کو پانا ہے. اصل علم تو آپ کے 2 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, 4 ہیں, آپ اس طرح کے ہیں, اب یہ سوچ رہے ہیں, اب یہ کھا کے آئے ہیں, آپ نے کل یہ کرنا ہے, آپ آج یہ کر رہے ہیں, آپ نے پہلے یہ کیا ہے. اس سے کیا رب مل جائے گا؟ میرا نہیں خیال. میں جب اپنے بزرگوں سے ملا, آج سے 17-18 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے وہ مجھے ملے, تو 2-3 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے کہا یار یہ ایک بندہ ہے عدنان, اب اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت نہیں, مجھے نہیں پتا. کہتے اچھا یاد آ جائے گا. اچھا ودن 5 منٹ مجھے یاد آئے گا. میں نے کہا حضرت اس کے پیسے, اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا چل گیا آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. تو کوئی بات نہیں, تھوڑے سے پیسے تھے, کوئی جگہ کی خرید و فروخت. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اب جب یہ تو بات اس وقت بھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اب انہوں نے اس بندے کا نام لیا اور وہ بتایا, تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جانی چاہیے تھی نا. ان کو کیسے پتا اس بندے کے نام کا؟ انسان حیران ہو جاتا ہے. حیران ہو جاتا ہے, مگر اسے حاصل کیا ہوا؟ جیسے میں حیران ہو رہا ہوں. اسے حاصل کیا ہوا؟ اگر آپ سے رب ناراض ہے, اور اگر آپ کا آخری سفر نہیں صحیح, اور اگر آپ اپنے آپ سے نہیں مطمئن, آپ کو ستاروں کا سارا کچھ پتہ لگ جائے, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ رب کو راضی کر لو گے آپ. علم تو تھا آپ کا کنیکشن کرنے کے لیے, علم تو تھا رب کے عرفان کے لیے, علم تو تھا آپ کی اپنی پہچان کے لیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 2 کا عدد ہے, 2 بھائی 2 بہنیں, اور میں یہ ہوں وہ ہوں. اس سے حاصل تو یہ ہے کہ آپ کو رب کا عشق اور محبت حاصل ہو, کہ وہ رب کتنا قادر مطلق ہے جو ایک انسان کو یہ علم دیتا ہے. اگر مٹھی میں بند پتھر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, تو پھر بھی اگر آپ اللہ کے اوپر یقین نہیں لاتے اور کلمہ نہیں پڑھتے تو یہ جہالت تھی. بالکل. اور جنہوں نے یقین کیا
انہوں نے عہد کیا اور حضرت بلال بن گئے. تو انہوں نے تو نہیں یہ بات کہی کہ جی مٹھی میں بند کینکر اگر کلمہ پڑھیں گے تو ایمان لاؤں گا. تو ایمان تو پھر بھی نہیں لائے. ابو جہل کہاں ایمان لایا تھا؟ بات تو ایمانیات کی ہے، بات تو رب کے ساتھ قرب اور تعلق کی ہے. اگر آپ کا یہ تعلق بنتا ہے تو یہ تو عطا بھی ہے. اگر اخلاص ہی نہیں ہے دل میں رب کو پانے کا تو یہ چیزیں، یہ ستارے، یہ علم اس لیے تھا کہ رب کا عرفان ملے. اس لیے تھوڑی تھا کہ آپ انہی میں چلے جاؤ اور بس. میں نے کئی اسٹرالوجر دیکھے ہیں ہمیشہ ستاروں کے چکر میں رہتے ہیں. ان کے اوپر ستاروں کے محض اثرات ان کے اوپر اپنے اوپر ہوتے ہیں، اپنے کام رکے ہوتے ہیں اور دوسروں کے کام بنا رہے دوسروں کا نہیں بناتے، لگے ہوتے ہیں بنانے. لگے تو ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جس کے پاس بیٹھو اس سے اولیاء اللہ کی رنگ اور خوشبو آتی. اچھا ابھی میری آپ سے بات ہوئی نا، تو چونکہ آپ اسٹرالوجر ہیں تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ آپ صرف اسٹرالوجی کی اور پامسٹری کی اور فیوچر بات کریں گے، لیکن آپ نے وہ ٹپیکل باتیں کی ہی نہیں. آپ ایک الگ سائڈ سے لے کے چلے، روحانیت، اللہ، علم، اسٹرالوجی. تو کیا ہر اسٹرالوجر ایسا ہی ہوتا ہے یا آپ ایسے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب میں اسٹرالوجی میں آیا، کیونکہ مجھے تو کچھ ہڈن تھا، ہڈن دیکھنا ہے مجھے، تو وہ دیکھنا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، جو اس آنکھ سے نہیں نظر آتا ہے، جو عام بندہ نہیں سوچتا، جو یہاں سے دکھائی دیتا. تو میں تو وہ تلاش تھی مجھے. تو میں نے ستاروں کا علم سیکھا، ہاتھوں کی لائن، میں مزدوروں کے ہاتھ دیکھتا تھا. اچھا، اتنا شوق تھا. وہی تمہارا دماغ کی لائن ایسی ہے، تمہارے ہاتھ کی لائن ایسی ہے، تم یہ کرو گے وہ کرو گے. اور پھر ستاروں کا بھی تمہارا ستارہ یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں بڑی، وہ بڑی بات ہے جی، بڑی. یہ تب کی بات ہے جب میں آئی تھنک 8ویں یا 9ویں میں تھا. اس وقت سے آپ اس چیز پہ ہیں. اچھا وہ شوق تھا نا. اچھا تم یہ کرو گے، تم یہ کھا کے آئے ہو، تم یہ سوچ کے آئے ہو. اور وہ باتیں سچ ہوتی وہ تھی، سچ ہوتی تھی، واقعی سچ ہوتی تھی. میں بڑا حیران، میں نے کہا یار علم کی کتابیں بھی اس سے آپ کا بلیف بھی اور بڑھ گیا ہوگا، بلیف اور بڑھ کہ گیا. یار یہ تو میں صحیح جا رہا ہوں. مسئلہ کہاں کھڑا ہوا؟ مسئلہ یہاں کھڑا ہوا. میں نے ایک بندے کا ہاتھ دیکھا، اس کا شادی کی لائن پہ پرابلم تھی. انہوں نے کہا جی میرا بھی یہ مسئلہ آپ نے تو بتا دیا، اب بتاؤ میں کروں کیا، حل بتائیں نا. جب یہ چیز میرے سامنے پیش آئی، پھر ایک کا رزق کا مسئلہ تھا. میں نے کہا تمہارے تو رزق پیسہ نظر ہی نہیں آتا اور اس کے حالات بھی ایسے تھے. اب وہ کہہ رہا ہے میں کروں کیا. میں نے شوار سب چھوڑ دیا، اسٹرالوجی چھوڑ دی، نیمرولوجی چھوڑ دی، ہاتھ دیکھنے چھوڑ دیے. میں کہا اگر آپ حل ہی نہیں کر سکتے، بھاڑ میں جائے ایسا علم. تو بری خبر دینے کا فائدہ، اچھی خبر دینے کا بھی کیا فائدہ. ہاں میں نے چھوڑ دی، کوئی دلچسپی نہیں. میں نے کہا وہ کام کرو، وہ طاقت حاصل کرو جس سے کام ہوتے ہیں، جس سے کام بنے لوگوں کے، جس سے کام ہوتے ہیں. یہ تو تشخیص ہے، یہ تو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا آگے اگر گھڑا ہے تو اسے بچ کے رہنا، اور گڑے کے اوپر اگر پار کرنا ہے تو وہ حل کیا ہے بھائی. یہ تو صرف ایک انفارمیشن ہوگی نا. ہاں، سولوشن کیا، سولوشن بنانا ہوا. سولوشن کی طرف جاؤ. میں نے کہا سولوشن کی طرف جاؤ. پھر میں نے سولوشن کی طرف جانے کے لیے وظائف کی، ٹکا کے خود سے وظائف کیے جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کتابوں سے، یوٹیوب سے بڑے کیے. کتنے عرصے؟ تقریباً 8 سے 10 سال. ہوا کیا اس سے؟ اپنا بیڑا گرک ہو گیا. سارے کام رک گئے، طبیعت خراب، کندھوں پہ وزن، کاموں میں رکاوٹ، کوئی کام نہ ہو. یعنی کہ نیگیٹو پاورز بھی اٹیک کرتی ہیں. سر اگر آپ کسی کی اجازت کے بغیر وظیفہ چلا کر رہے ہو، پیچھے استاد ہی نہیں ہے، بغیر استاد اگر آپ کسی کا آپریشن کرو، اگر ہارٹ کا آپریشن آپ کسی کے پاس جاؤ، اس نے صرف یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھا ہو کہ آپریشن ایسے کرتے ہیں، تو وہ مار دے گا بندے کو، اور اسی طرح کی طاقت اڑا کے رکھ دیں گے، اڑا کے رکھ دے گی. اور میں نے بھی ایسے ہی، میں نے کہا کوئی گل. سر پھر 10 سال وظیفے کیے، بڑے بڑے قبرستانوں میں بیٹھ کے سورہ فیل کا، سورہ فاتحہ کا، سورہ جن کا. ڈر نہیں لگا؟ نہیں. پھر بات یہ ہے کہ جب شوق ہو جن دیکھنے کا، تو جن تو آلریڈی ایک ڈر ہے نا. بالکل. تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب ہم جا ہی وہاں پہ اس کو دیکھنے کے لیے رہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ مگر ڈر لگتا ہے. ہاں جب اپنے قبرستانوں میں چلے جائیں تو پھر قبرستانوں سے ڈر نہیں لگتا. کیا بات ہے. تو آخر ٹھکانا ہے نا، وہ ٹھکانا ہے نا. پھر تو پھر ڈر کہاں لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر نہیں ہوا حل. پھر کوئی بزرگ یا بابا ملا، بابا آیا زندگی میں تو سب کچھ سیٹ ہوا. ایسے نہیں ہوا، کسی کا ہاتھ تھا پیچھے. ہاں تو پھر ہی ہوا سارا.
یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلا، آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ ہے تو آپ ہر میدان پہ کود جاؤ گے، ہر میدان میں۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ظاہری علم میں اگر اچھا استاد چاہیے تو روحانی علم میں آپ اپنے استاد خود نہیں بن سکتے۔ آخر میں یہ سوال کروں گا، کیا آپ کا بھی کسی کے پیچھے ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ ہے تو میں بولتا ہوں۔ آپ کا ہاتھ کسی کے پیچھے ہے؟ آپ کے پیچھے تو ہو گئی، ہاں، کیا آپ بھی کسی کے ہاتھ ہیں؟ یہ بڑوں کا شکریہ ہے، ان کی مہربانی، ان کی عطا ہے کہ آج پاکستان میں 20 لوگ جنات، جادو اور روحانیت مجھ سے سیکھے، آپ سے سیکھتے ہیں۔ چلے ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، بڑی ہی پیاری اور خوبصورت اور بہترین گفتگو ہوئی۔ اسی طرح کی سیریز ہم ان کے ساتھ مزید جاری رکھیں گے اور ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔